انٹرسٹنگ بات یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر نا کامنٹ کیا ہوا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اگر جب یہ دوسری پارٹی سے نہ لڑ رہے ہونا تو پھر یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مطلب میں صرف اس نظریے کے حوالے سے بھی میں حیران تھا کہ مطلب یہ کیا سوچ ہے کہ جے اچھا ساڈا کام ہے کہ لڑنا، جے اسی ویلے بیٹھے تو اسی آپس ہی لڑنا شروع کر دیں گے۔ مطلب ہم اتنے کو ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہوئے ہیں، ہمارے اندر شرپسندی اتنی آ چکی ہوئی ہے کہ اگر ہم فارغ ہوں گے تو پھر ہم آپس میں بھی لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک دلیل دی گئی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، یہ بھی ایک دلیل دی گئی ہے۔ تو وہ کچھ نہیں ہوا، 24 گھنٹے مطلب گزرے تھے، 24 گھنٹے کے اندر اندر پھر وہی دوسروں سے دوبارہ لڑنا شروع کر دیا، اور اس مرتبہ جس سے لڑائی شروع ہوئی وہ تھے جناب صحافی۔ ہوا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے لگی تھیں، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے اوپر ایک انڈا پھینکا گیا تھا جس کی میں نے شدید ترین الفاظ کے اندر میں نے مذمت کی تھی کہ یہ کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اسی دوران ایک دو صحافی جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے 4-5 دن سے علیمہ خان صاحبہ جب وہاں پہ جاتی تھی اڈیالہ جیل، تو وہاں پہ ان سے ان کی جائیدادوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات کیے جاتے تھے کہ جی آپ بتائیے یہ جائیداد آپ نے کس طرح بنائی، آپ کا سورس آف انکم کیا تھا، پاکستان میں تو آپ کا کوئی ریناؤنڈ سورس آف انکم نہیں ہے۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پیناما کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت ایک کیس جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی چل رہا تھا اور ان کو سپریم کورٹ تک جو ہے یہ معاملہ گیا تھا، تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لائن آف کوشچننگ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے ہو رہی تھی۔ اچھا، جو جرنلسٹ ہیں، دو خاص طور پہ جرنلسٹ کے حوالے سے، اس میں سے ایک صحافی جو ہیں وہ ہیں طیب بلوچ۔ طیب بلوچ جو ہیں وہ عام طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ مطلب کورٹ رپورٹنگ والی سائڈ بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں صحافت کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ صحافت میں جو ہے مختلف بیٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ پالیٹکس کے لیے جو ہے وہ ایک الگ رپورٹرز ہوتے ہیں، کورٹ رپورٹنگ کے لیے الگ رپورٹرز ہوتے ہیں، کرائم رپورٹنگ کے لیے الگ ہوتے ہیں، سپورٹس کے لیے الگ ہوتے ہیں، بزنس کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طیب بلوچ ہیں یہ ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور اس وقت یہ بول نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب بول نیوز آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑا قریبی ہوا کرتا تھا، جب ان کے پچھلے مالکان تھے شعیب شیخ وغیرہ، اس وقت ٹوٹلی پرو پی ٹی آئی ہوتا تھا، ٹوٹلی عمران خان صاحب کو فیور کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ملکیت چینج ہوئی بول نیوز کی، ایڈیٹوریل پالیسی بھی بالکل چینج ہو گئی، بالکل 180 ڈگریز کا جو ہے وہ ایک ٹرن آیا ہے اس کے اندر۔ جو کافی حد تک پرو پی ٹی آئی ہوتا تھا وہ بالکل اینٹی پی ٹی آئی ہو گیا، کافی حد تک ان کی ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، بہرحال تو طیب بلوچ کا تعلق جو ہے وہ بول نیوز سے ہے۔ اب ہوا یہ کہ طیب بلوچ جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے وہاں پہ جا رہے تھے اڈیالہ جیل، اور اڈیالہ جیل میں جا کے اس کے باہر علیمہ خان صاحبہ جب وہاں پہ آ رہی تھی وہ بار بار ان سے جو ہے وہ سوالات کرتے تھے ان کی جائیدادوں کے حوالے سے کہ جی آپ کی جائیداد بتائیں کتنی ہے، کیا ہے، آپ نے اس کے بارے میں اب تک کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اس کا مطلب ہنس کے ٹال دیتی تھیں، یا اس کا کوئی تفصیل سے جو ہے اس کا وہ جواب نہیں دے رہی تھی، بلکہ ایک موقع کے اوپر تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر کوئی ایسی بات ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو پھر کہیں نا، یہ تو شہباز شریف کی حکومت ہے، ان سے کہیں کر لیں تحقیقات اگر آپ نے کرنی ہے تو لیکن ایک پنچنگ قسم کی لائن آف کوشچننگ جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ آج صبح کیا ہوا کہ آج عمران خان صاحب کا کیس تھا، علیمہ خان صاحبہ بما اپنی دیگر بہنوں کے وہ بھی وہاں پہ گئیں، تو اس سے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ طیب بلوچ اور وہ جو دوسرے صحافی ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ چند ٹویٹس میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ڈاکٹر رومی نامی کوئی اکاؤنٹ ہے، اس نے طیب بلوچ کی تصویر لگا کے کہا جی میری معلومات کے مطابق آج اس ٹاؤٹ کاکروچ کو کوئی پھینٹا لگائے گا، یہ اچھی روایت نہیں ہے، کارکنان کی تعداد بہت آئی ہے آج، کچھ غلط نہ ہو جائے، اللہ خیر کرے۔ یعنی کہ حالات جو ہے وہ پہلے سے ٹینس تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ آج یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اسی طرح ارسلان بلوچ ہے، یہ ارسلان بلوچ جو ہے یہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے، پاکستان سے باہر ہوتا ہے، یہ باہر والا آپریٹر ہے۔ اس نے باہر سے تصویر لگا کے جو ہے اس نے ٹویٹ کیا، 2 آوارہ کتوں کو اڈیالہ کے باہر جاتے دیکھا گیا، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر طیب بلوچ کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری ایک مہم کا آغاز ہو چکا ہوا تھا، جو کہ باہر سے بھی آپریٹ ہو رہی تھی، اندر سے بھی آپریٹ ہو رہی تھی پاکستان کے، اور ایک مومنٹم بلڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان کی تصویریں لگا کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو ہے وہ پوری ایک کیمپین جو ہے وہ شروع کر دی، اور اس سے نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آج۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ملاقات کرنے کے بعد اندر جیل میں ٹرائل جو ہے اسے اٹینڈ کرنے کے بعد جب باہر آتی ہیں اور ان سے سوالوں کا سلسلہ جب وہاں پہ شروع ہوتا ہے، تو طیب، یہ فوٹیج آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، طیب بلوچ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ آ کے بیٹھتے ہیں، تو جو دوسرے صحافی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے، ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، وہ جو دوسرے صحافی تھے ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، اور طیب بلوچ جو ہے وہ آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں،
سوالات کا وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں دوسرے جرنلسٹ کو, یہ کیا طریقہ ہے, ان کو دھکے کیوں دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ میڈیا کا حصہ ہیں, لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. طیب بلوچ البتہ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے بالکل سامنے, اکثر اوقات جرنلسٹ جو ہیں وہ کیمرہ, کیونکہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو کیمرے کی لائن میں نہ آئیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ نیچے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو طیب بلوچ جو ہے وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. سوالات کا سلسلہ جب شروع ہونے لگا تو وہاں پہ ہوگی گرمی سردی, اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی ایکچولی طیب بلوچ نے کوئی گالی نکالی, جبکہ صحافیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں, گالم گلوچ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنچوتا اور دیگر جو کارکن وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ان کی جانب سے گالم گلوچ ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ گرمی سردی شروع ہو گئی, نوک جھونک سٹارٹ ہوئی, اور وہی نوک جھونک جو ہے وہ تشدد میں تبدیل ہو گئی. اور اس کے بعد ان کے کارکنوں نے جو آ کے طیب بلوچ کو گھیر لیا, لیکن جو دیگر صحافی تھے وہ طیب بلوچ کو وہاں سے چھڑانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. بٹ اٹ واز اے ویری ویری اگلی سین. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں نعیم حیدر پنچوتا نے جو زبان استعمال کی اس میں انہوں نے ان کو ایک گالی بھی دی, جو کہ ایکچولی وہاں پہ چونکہ مائکس لگے ہوئے تھے وہ مائکس کے اندر وہ ریکارڈ ہوا. اور علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے وہ آواز آ رہی ہے اس دوران, کیونکہ ریکارڈنگز ہو رہی تھی تو ان کی آواز آئی کہ آنے ہی نہ دیتے, آنے کیوں دیا تھا اسے, پہلے ہی نکال دیتے, آپ لوگوں کا کام ہے, مار کیوں رہے ہو, اس کو چھوڑ دو. تو علیمہ خان صاحبہ خود بھی جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں تھی, ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا کہ شی واز ناٹ کمفرٹیبل کہ طیب بلوچ کو یہاں پہ آنے دیا گیا ہے. اور اس کو لیکن بعد میں جب ان کو جو ہے وہ مارا پیٹا جا رہا تھا تو تب انہوں نے کہا بھی کہ نہیں, آپ ان کو چھوڑ دیجئے. اچھا, میں مزید گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پریس کانفرنسز جو ہوتی ہیں نا وہ 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے وچ از بائی انویٹیشن. عام طور پہ پریس کلبس کے اندر یا کسی ہوٹل کے اندر پریس کانفرنس اگر کی جاتی ہے تو خاص طور پہ جرنلسٹ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جناب ہم پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں, آپ آ جائیے. یا ایکریڈیٹیشن اس کی دی جاتی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں یا آپ پی آئی ڈی کے اندر جائیں, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, اس طرح کی جگہوں کے اوپر آپ کے پراپر آئی ایس پی آر کے اندر آپ کے پراپر کارڈز بنے ہوتے ہیں, ریکگنیشن ہوتی ہے, آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور صرف آپ تب جا سکتے ہیں, کوئی اور نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ پبلک پلیسز کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اٹ از ناٹ آن انویٹیشن, اینی جرنلسٹ کین کم اینڈ ایکچولی کور اٹ. سو دس واز ایکچولی کوائٹ سرپرائزنگ. میں وہ بار بار یہی کہتا ہوں نا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کیونکہ سیاست کی نہیں ہوئی تو یہ باریکیاں ان کو نہیں پتا کہ ایکچولی آپ کسی کو روک نہیں سکتے. آپ پبلک ڈومین میں کھڑے ہوئے ہیں نا, پبلک ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں, سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں یا گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے ہیں یا اس طرح کسی اوپن ایریا میں کھڑے ہوئے, تو آپ کسی جرنلسٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں ہوگا اس کو باہر نکال دو. آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر وہ آپ سے سوال کرے تو آپ اس کا سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیں کہ جی میں نو کامنٹ, یا میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا, نیکسٹ. یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ میں ہمیشہ اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں کسی بھی شخص کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا. لیکن یہاں پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے ان کو نکالا کیوں نہیں, نکال دو اس کو, باہر نکال دو. اس طرح نہیں ہوتا, یوں نہیں ہوتا. ہاں, تو اب سوال یہ ہے جہاں سے میں نے ولاگ کو سٹارٹ کیا تھا کہ 24 گھنٹے پہلے یہ آپس میں لڑ رہے تھے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے بعد یہ صحافیوں سے لڑنا شروع ہو گئے. طیب بلوچ کے حوالے سے ٹھیک ہے, میں ہو سکتا ہے اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میری جو لائن آف کویسچننگ ہے یا الفاظ کا استعمال ہے شاید وہ اتنا سخت نہ ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ کے پاس پوری نالج ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے کویشچن کو فریم کس طرح کرنا ہے. آپ نے اگلے کو جو ہے وہ زبردستی انسلٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے یا آپ ایکچولی دھیمے الفاظ کے ساتھ بھی سخت سوال کر سکتے ہیں. اس کی بڑی ایک پرائم ایگزامپل ایکچولی سہیل وڑائچ صاحب کی ہے. سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا وہ سخت سے سخت سوال بھی اتنے میٹھے طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اتنا کوئی سخت سوال ہوا تھا. بٹ دین دیر آر سم پیپل جو ایک عام نارمل سی بات بھی جو ہے وہ اتنے سخت طریقے سے کرتے ہیں. ارنب گوسوامی آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک نارمل سوال بھی جو ہے نا وہ اس طرح بات کرے گا جیسے پتہ نہیں ہونی پہ جائے گا جس طرح اگلے نو. سو ایوری ون ہیز دیئر اون اسٹائل. طیب بلوچ کا میں یہاں